ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 10 مئی 2020 کی سنڈے والی کلاس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، قرآن کلاس نمبر 28 انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے آن ورڈ ہم سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق، یہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان میں ایک کیلنڈر لٹکایا ہوا ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آئی تھی، ایک یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کے اعتبار سے میں نے اس میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اگر آپ چاند کو دیکھیں، جب یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، کیمرے کی طرف سے دیکھیں بالکل باریک سی کمان کی شکل۔ پھر وہ آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ ہاف سرکل بن جاتا ہے، جسے سیمی سرکل کہتے ہیں۔ یہ بنتا ہے 7 دن جب مکمل ہوتے ہیں، اور جب ایگزیکٹ 14 دن ہو جاتے ہیں یہ پورا بن جاتا ہے۔ پھر یہ یہاں سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ یہ جب 21 دن ہوتے ہیں تو یہاں سے سیمی سرکل ہوتا ہے، اور بالکل آخر میں پہنچ کے یہ اس طرح بالکل وہ جو آتا ہے نا سورہ یاسین کے اندر، جیسے ایک کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے نا، اس شکل میں آ جاتا ہے۔ تو ٹہنی سے سٹارٹ ہو کے ٹہنی پہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ چاند کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے کہ وہ اس کے رخ کو دیکھ کے آئیڈیا کر لیتے ہیں کہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ چونکہ اسلام میں کئی ایک چیزیں چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جس طرح یہ اب رمضان المبارک 1441 ہجری گزر رہا ہے، تو اس کا تعلق سولر کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لیونر کیلنڈر کے ساتھ ہے، چاند کے۔ اسی طریقے سے ہماری جو حج کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ اس کے سوا بھی جو اور کوئی فضائل والے دن آتے ہیں، جیسے 10 محرم کا دن ہے، وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ یوم عرفہ ہے، ایام تشریق ہے، یہ سب کے سب اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن جو ہماری نمازیں ہیں وہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ سورج کی روشنی میں جب ایک ورٹیکل چیز کا سایہ
ایگزیکٹ اس کے اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی جو سب سے کم سایہ ہوتا ہے دن میں، اس کے برابر ہو جائے گا تو وہ آپ کا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے یعنی سایہ اصلی کو کراس کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی آفتاب گرنا شروع ہو گیا تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ گرتا گرتا اتنا گرتا ہے کہ ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے برابر پلس اس سایہ اصلی کے برابر ہوتا ہے تو عصر کے وقت، پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت۔ اسی طریقے سے ٹیولائٹ جب فجر کی طرف نمودار ہوتی ہے، صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، وہ فجر کا وقت، سورج نکلتا ہے تو فجر کا وقت ختم، اشراق کا وقت شروع۔ پھر جو ہمارے مکروہ اوقات ہیں وہ بھی سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ زرد ٹکیا کے باہر آنے کا جو اس دورانیہ ہوتا ہے نا 7-8 منٹ، اس میں نماز منع ہے۔ ایگزیکٹ جب وہ ہمارے سر کے اوپر ہوتی ہے یعنی ٹریک کے دوران جب اپنے سینٹر میں پہنچتی ہے وہ 7-8 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 7-8 منٹ، یہ 3 اوقات نماز کی ممانعت کے۔ اس میں صرف ایک ریلیکسیشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ دوسری طرف غروب آفتاب سے پہلے جس نے عصر کی 1 رکعت بھی پا لی تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اب یہ چاند کا ذکر آ رہا ہے تو یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے حج کا۔ حج سے بات کیوں سٹارٹ ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں بڑی ترتیب سے بات چلی ہے، چونکہ اب قتال کا حکم آنے والا تھا تو قتال کی تیاری کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا جو تزکیہ نفس بھی ہوا ہو اور آپ کا جسم جو ہے وہ ٹف ماحول کا عادی بھی ہو، تو اس کو کرنے کے لیے روزوں کی فرضیت آئی۔ پچھلا پورا رکوع جو ہے وہ روزوں کے اوپر تھا۔ اب حج کے اعتبار سے کچھ احکام و مسائل آئیں گے، اور حج اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہوا تھا کیونکہ مکہ مشرکین عرب کے قبضے میں تھا، مسلمان تو اپنی جان بچا کے مدینہ آئے ہوئے تھے، تو اب مکے کو آزاد کرانے کے لیے قتال کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک پوری ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں، پہلے مکے کی اہمیت بتائی جائے گی، حج کی اہمیت، پھر مسلمانوں کو اس میں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو اور اپنے اس سرزمین مقدس کو واپس ان سے لے سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں نکال دیا۔ یہ پورا تانا بانا ہے اس کا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنا اس کے اندر ربط موجود ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ اس لیے ہے کہ اس سے اوقات کی علامتیں ظاہر ہوں، حج کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا یہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب یہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ آئے گا۔ یہ 4 مہینے حج کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ محرم کے فوراً بعد شوال، اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ، اور پھر ذو الحجہ، یعنی رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ۔ تو یہ جو 3 مہینے تھے نا، شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کے پاس اس وقت تیزی سے سفر کرنے والی کوئی گاڑیاں یا جہاز تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ رمضان کے فوراً بعد ہی حج کے لیے نکل پڑتے تھے، دور دراز کے جو لوگ ہیں۔ بلکہ جب یہ بعد میں کام پھیلا ہے پھر تو اگلے حج کے لیے اس حج میں تیاریاں شروع ہو جاتی تھی، 4-4 5-5 مہینے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کے لیے وقت کے اعتبار سے اللہ نے یعنی علامت مقرر کی ہے اس چاند کو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے اصلی جو دروازے ہیں، جو سامنے والے فرنٹ دروازے ہیں انہی سے ہی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
اصل میں یہ ایک ٹریڈیشن تھی وہاں پہ مشرکین عرب میں. صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کے نکلتے تھے نا، تو ان میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ایک دفعہ گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں نا، تو اب کوئی چیز اگر وہ گھر بھول گئے ہیں نا تو گھر واپس نہیں آ سکتے، اور اگر واپس آئیں گے نا تو گھر کے پچھلے دروازے سے انٹری ماریں گے، سامنے سے نہیں، کیونکہ ادھر سے تو ایک دفعہ نکل چکے ہیں. تو جس طرح ادھر بھی کئی ایک چیزیں یعنی لوگوں نے مشہور کی ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے اسلام کے اندر بھی جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کپڑوں میں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے نا، انہی میں اٹھنا ہے. تو وہ پھر انہی گندے کپڑوں میں پسینے بدبودار اسی طریقے سے نہ ان کو علماء نہانے دیتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو ناخن بھی نہیں کاٹتے اس میں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ غسل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صرف فرض غسل کر سکتے ہیں، اس کے سوا نہیں کر سکتے. تو یعنی ایک چیزوں کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہوتا ہے. تو یہ پہلے بھی تھا اس طرح. تو اب دیکھ لیں اسلام تو اس طرح کی ساری متس جو ہے نا ان کو توڑتا ہے کہ یہ تم نے خام خواہ اس کو تقویٰ بنایا ہوا ہے. یعنی اصل جو چیز ہے، جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر تقوی کی علامت جو ہے نا وہ انسان کی سچائی، دینداری، حقوق العباد کی پاسداری، اسی طریقے سے حسن اخلاق، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے، اور پگڑی کس سٹائل کی ہے، بہت بڑی، اور ٹوپی کتنے اونچے ترے والی ہے. پورے جو سامنے کے سارے جس کو کہتے ہیں نا آپ گیٹ اپ، اس کے اندر پورے کا پورا دین داخل ہوا ہوتا ہے ظواہر کے اندر. تو وہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور گھروں میں پچھلے دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، یعنی بیک سائڈ سے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آیا کرتے تھے. سب کے پاس تو اتنی بڑی مکان تو نہیں ہوتے کہ جن کے 2 دروازے ہوں. تو کتنی وہ تکلیف کاٹتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ کون سی نیکی تم نے بنائی ہوئی ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی پچھلے دروازے سے داخل ہو، یا آج کے دور میں کہا جائے گا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گندے مندے کپڑوں میں اعتکاف بیٹھے رہو، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو. اور اگر گھروں میں داخل ہونا ہے، کوئی چیز بھول گئے ہو، واپس آنا پڑ گیا، تو انہی دروازوں سے داخل ہو جن دروازوں سے تم لوگ نکل کے گئے تھے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، تم سے لڑے. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو اکثر بتایا جاتا ہے نا جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ بھی اس کے خلاف ہے یہ آیت، کہ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، ایک خاص لیول تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. مسلم شریف میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کوئی درخت نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، جو لوگ میدان جنگ میں نہیں آئے ہوئے ان کو قیدی نہیں بنانا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر فتح کیا ہے تو جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے وہ تو چند ایک لوگ تھے، اب جو شہر کے اندر عوام ہے اس عوام کو اپنا غلام نہیں بنانا. آپ دیکھ لیں، ورنہ تو مسلمانوں کی لونڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اگر یہی ہوتا. یہ لونڈیاں صرف وہ عورتیں تھیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر، ان کو لونڈیاں بنایا گیا. لیکن ان کے بھی حقوق ہیں کہ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے. اس میں بھی کہا گیا کہ ان عورتوں کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، ان کو ایک آزاد عورت والا سٹیٹس دو، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. باقی جو اپنے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، نہ وہ غلام بنائے جائیں گے، نہ ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں گی. صرف یہ ہوگا کہ وہ جزیہ دے کے رہیں گے، اور جزیہ ایک ٹیکس تھا جو وہ وصول کیا جاتا تھا مسلمانوں کی جانب سے، کافروں سے. اس کے اگینسٹ وہ ان کی حفاظت کرتے تھے، اور اگر کوئی علاقہ مسلمان خالی کرتے تھے تو وہ ان کو اس سال کا جزیہ واپس کر دیتے تھے کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اپنے جو 4 دینار ہیں، 4 سونے کے سکے سال میں دیے جاتے تھے، یہ پاس رکھو اپنے. تو اس وقت کے قبائلی دور میں جب ہر وقت قتل و غارت کا خطرہ لگا رہتا تھا، 4 دینار کے عوض پورے سال کی آپ کی سیکیورٹی اگر مل جائے تو کوئی مہنگی نہیں ہے. اور یہ کافروں سے جزیہ لیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بھی لیا جاتا تھا وہ زکوٰۃ، مسلمان بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے جو ہے وہ، بلکہ آپ کو پتہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں
جب اسلام کی یعنی حدود پھیلنی شروع ہوئیں اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو یعنی کچھ گورنروں کی جانب سے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو یہ لکھا گیا خط کہ اگر اس طریقے سے تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے رہے تو یہ تو ہمارے جزیے کی رقم ہی کم پڑ جائے گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیکس کلیکٹر نہیں بنا کے بھیجا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ہماری تو یہ کامیابی ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، بھلے اسی وجہ سے کر لے کہ وہ جزیے سے بچ جائے، لیکن اسلام میں جب آئے گا تو وہاں بھی اس کو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ لیکن اصل یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جزیے سے بچنا تھا، جزیہ کیا تھا؟ اس سے زیادہ مال تو وہاں کے ڈاکو ان سے لوٹ کے لے جاتے تھے، رومن امپائر کے بدماش جو ٹیکس کلیکٹر تھے وہ آ کے لے کے چلے جاتے تھے، 4 دینار تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے۔ مسلمانوں کے وہ اخلاق سے متاثر ہوئے کہ مسلمان اتنے اپ رائٹ ہیں، اتنے انصاف پسند ہیں، اتنے منصف مزاج ہیں، اس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا قتال کرنا ہے لیکن حد سے نہیں بڑھنا، اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے، یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں آپ نے اگر مخالف فریق کے ساتھ کوئی عہد کیا تو وہ عہد توڑ دینا ہے، وہ تو حرام ہے۔ وہ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر کافر کے ساتھ عہد ہے آپ کا تو عہد کو اعلانیہ توڑیں گے، اور اس کو بھی مطلب ایک وقت ملے گا کہ وہ بھی جنگ کی تیاری کرے۔ جب تک آپ عہد اعلانیہ نہیں توڑیں گے آپ اس کے ساتھ گریلا وار بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستانی حکومت کی مخالفت کی تھی اس بات پہ کہ یہ فوجیں کشمیر میں داخل کریں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا سے جہاد کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ملکوں کی باؤنڈری میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ اندر خانے تو فوجیں داخل کریں اور اوپر امن کا معاہدہ چل رہا ہو، یہ غلط ہے۔ آپ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں کہ آپ ہمارے دشمن ہو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں وہ حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر سے ایک معاہدہ چل رہا تھا، تو اس معاہدے کی مدت جب بالکل قریب ہوئی تو پورے ہونے کی، تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی ان کے بارڈر پہ لا کے فوجیں بٹھا دی۔ جیسے ہی کل کی ڈیٹ میں یہ معاہدے کی ڈیٹ اینڈ ہوگی تو ان پہ ٹوٹ کے ان کا وہ علاقہ ان سے چھین لیں گے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی جو تھے سیدنا عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے تو مسلمانوں کی فوج میں سے نکل کے بارڈر پہ سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ ختم نہ کرو اس طرح ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت معاویہ کو، حالانکہ وہ اتنے سخت مزاج حکمران تھے، اس صحابی کے سٹینڈ کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑ گیا۔ تو اب دیکھ لیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ جنگ دھوکے کا نام ہے، مراد یہ ہے کہ جنگ میں آپ توریہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں ہے، زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور بہتا ہوا لہو بھی کھا سکتے ہیں، چاروں چیزیں جو منع ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اس کے بھی اصول ہیں، اور محبت کے تو اصول اتنے اسٹرکٹ ہیں اسلام کے اندر کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ان کے بارے میں بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے، ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عشق دے چلے نمبر لے گئے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ عقل والی جو روش ہے اس کو سپورٹ کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اور اسی دوران وہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے نا سہیل ابن عمر، وہ مسلمان اس کا بیٹا ہو چکا ہوا تھا، وہ خود کافر تھا، ابو جندل، اور وہ اپنے باپ کی بیڑیاں چھڑوا کے تو وہیں پہ پہنچ گیا مسلمانوں کے اس معاہدے کے دوران۔ حالانکہ اس وقت یہ تو ایک سمجھ لیں بونس کے طور پہ اسے لیا جا سکتا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو، معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ حالانکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی، وہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا تو واپس کیا جائے گا،
تو وہ جب معاہدہ لکھ رہے تھے وہ اس کے بعد تو مسلمان کو ہو کے نہیں آیا تھا، وہ تو پہلے کا مسلمان تھا، وہ تو اس دوران ہی آ گیا تھا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ اس معاہدے میں لائن نہیں کرتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام اتنے اپ رائٹ تھے کہ کسی دور کے درجے میں بھی میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے جنگ میں بھی خیال رکھا، ابو جندل کو سہیل ابن عمرو کے حوالے کر دیا. حالانکہ صحابہ کو اس وقت بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ ظالم شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرے گا، لیکن ظاہر ہے صحابہ تو سمعنا وأطعنا، یا رسول اللہ جو آپ نے کہا مان لیا. ٹھیک ہے، اذانیں شروع ہوگی انشاءاللہ، بقیہ کی کلاس اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی، اذان کے وقفے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز مسلمانوں کو دی ہیں کہ ایک لمٹ کو آپ نے کراس نہیں کرنا. اب وہی گفتگو آگے چل رہی ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو اسی علاقے سے نکال دو جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا یا نکال دیا، یعنی مکہ سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا، کسی کی زندگی یقیناً بنا دینا، اس کو آزمائش میں ڈال دینا، یہ بڑا جرم ہے قتل کرنے سے. انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا، یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں سی اور یہ اپنے رحمی رشتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ. لیکن جب اسلام کی باری آئی تو انہوں نے مطلب ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا. یہ چیز نہیں خیال کی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں. ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا، ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب عدلے کا بدلہ ہوگا، لیکن لمٹ کراس نہیں ہوگی. جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم اتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہو. اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے بنیاد بناتے ہوئے پھر جو قریش کے قافلے تھے نا، ان کے اعتبار سے ان کا مال لوٹنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی، اس کے ایکویلنٹ، جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر ہوئی تھی. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مکے میں ہتھیا لیا تھا مال. تو سورۃ الانفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گا. تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے تجارتی قافلہ، اس میں کوئی سیکیورٹی گارڈز کوئی نہیں ہے، نہتے ہوں گے، ہم فوراً کر لیں گے. لیکن سورۃ الانفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا. اس لیے تو مسلمان چاند ایک وہ ڈنڈے اور تلواریں تھوڑی سی لے کے نکلے تھے کہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنا تھا. اللہ نے کہا نہیں، میں تو اب تمہیں لڑواؤں گا ان کے مسلح لوگوں کے ساتھ. 1000 کے قریب وہ لوگ آ گئے، یہاں پہ 313 ہیں، وہ بھی نہاتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں یا کوئی اونٹ ہے ہی کوئی نہیں تھے کہ وہ مطلب وہ لے کے نہیں آئے، اتنے غریب تھے، نہیں تھا، وہ بس نکلی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تھے. تو تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا نا کہ نہتے لوگوں سے آرمڈ 1000 لوگ وہ مروا دیے جائیں، وہ عربی جو جنگجو مشہور تھے. تو پھر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی. ان آیات کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی قاتل یعنی اس کو کافر کو پاؤ نہ قتل کر دو. تو یہ صرف اس آیت کو اس طرح نہیں لینا ہے. یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو مکے کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی کو کافر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے. یہ اس طرح نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو فتنہ انگیزی ہے نا جو انہوں نے مچائی ہے، یعنی زمین کے اندر انہوں نے فساد فی الارض جو کر دیا ہے، یہ بڑا جرم ہے کافروں کا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے جرم کو مٹانے کے لیے کبھی کبھار قتال کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے اگر کسی کے اپینڈکس ریموو کرنا ہے تو آپ کو نشتر چلانا پڑے گا، کیونکہ آپ بڑی کاز کے لیے کر رہے ہیں. نشتر چلنے سے تو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی، اتنا حصہ جلد کا کٹ جائے گا، بعد میں ریکور ہو جائے گا. لیکن اگر اپینڈکس اندر پھٹ گیا تو بندہ ہی فارغ. تو ایک شخص جو جان سے جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا آپریشن کر لیا جائے، بائی پاس کر لیا جائے یا کوئی اور، تو یہ چیز اس کے لیے سود مند ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے قتال کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی کہنا کہ لڑائی بری بات ہے تو یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے، بلکہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہے. اور وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ،
فتنہ جو ہے وہ تو خود قتل سے بڑھ کے چیز ہے، تو فتنے کو مٹانے کے لیے چھوٹی چیز کرنا لاجیکلی صحیح ہے، سمجھ رہی بات کی؟ لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ، جنگ کے بھی اصول ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھنا مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، وہ حرمت والی جگہ ہے، وہ مکے کی سرزمین ہے، وہاں حرمت والے مہینوں میں تو ویسے ہی جنگ منع تھی، عام حالت میں بھی مکے کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، ہاں اگر حرم کا وہی خیال کرنا چھوڑ دیں اور وہ تمہارے ساتھ قتال کے اوپر اتر آئیں، تم سے جنگ کے اوپر آمادہ ہو جائیں، پھر تمہیں اجازت ہے، پھر تم کعبے میں بھی قتال کر سکتے ہو. پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھی کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، پھر تو کعبے کی عمر سے بڑھ کے مسلمان کی جان کی حرمت ہے نا، اس کی جان بچانا ضروری ہے نا، مسلمان کی جان کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ وہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے. اس کی مرفوع روایت بھی ہے، موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت یا مومن کی جان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. تو اگر کعبے میں کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم قتال کر سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں حرم میں بھی، تم بھی ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے تو بے شک پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ خود ہی کنفرنٹریشن اوائڈ کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں فتنے سے، تو پھر تم بھی یعنی معافی کی روش اختیار کرو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور قتال کو اب تم نے جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی جب تک اب دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا، آپ کا قتال اب رکنا نہیں چاہیے. تو اب یہ دیکھ لیں قتال پھر جاری رہا ہے. غزوہ بدر سے یہ قتال شروع ہوا ہے، اور نبی اسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے تبوک، غزوہ تبوک جو رومن امپائر کے خلاف تھا. بیچ میں آپ دیکھیں کتنے غزوات ہیں، یعنی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہے، ایک سال کے اندر ہی 5 میں غزوہ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 میں غزوہ خیبر ہو گئی، 8 میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد غزوہ حنین ہوئی، جو مشرکین کے بچے کچھ ایک قبائل رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ آخری فیصلہ کن جنگ. اس کے بعد پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، اور پھر نبی الاسلام تبوک کی طرف 9 ہجری میں روانہ ہوئے. وہ جنگ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کیسر روم ہی بھاگ گیا. نبی الاسلام 40 دن تک پھر رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر رہے، اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے وہ سردار آ کے آپ کو ملتے تھے اور معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، نیوٹرل رہیں گے. تو اس طرح نبی الاسلام اپنی مبارک زندگی میں عرب کے بارڈر کو محفوظ کر کے گئے. پھر یہ جنگیں قادسیہ اور یرموک تو بعد میں ہوئی ہیں. تو ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ قتال جاری رہے گا جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اینڈ فتنے کا کب ہونا ہے. غزوہ بدر کے اندر جس طرح ان کو عبرت ناک شکست ہوئی کافروں کو، تو نبی علیہ السلام نے یہی اس سے کنسیو کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا، کیونکہ 70 سردار ان کے مارے گئے. قریش نے تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ ان کے ٹکر کا کوئی ہے، ان کا تو تجارتی قافلہ نہیں کوئی لوٹتا تھا. پھر یہ بہادر تھے، جنگجو تھے، پورے عرب کے اوپر قریش کا غلبہ تھا، یعنی سب سے ٹاپ کا خاندان قریش کا تھا. اوپر ان کے پاس کعبے کی بھی خدمت تھی، اس کی وجہ سے بھی ان کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو قریشیوں کی تو مٹی پلید ہو گئی جب ان کو
شکست ہوئی اور وہ بھی پھر قریشیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اور ان قریشیوں کے ہاتھوں ہوئی کہ جن کو انہوں نے ذلیل کر کے اپنی طرف سے، وہ غریب بیچارے مسلمان، ان کو نکالا ہوا تھا انہوں نے، تو ان کے لیے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی اس حوالے سے۔ 70 سردار مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا ان کے؟ تو نبی الاسلام نے اس سے یہی رزلٹ نکالا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا ابھی تو احد بھی ہونی ہے، خندق بھی ہونی ہے، اور یہ معاملات تو چلنے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر نبی الاسلام نے یہ اجتہاد کیا کہ ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوا کہ آپ کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ تو بیٹل فیلڈ تھی، ابھی تو اگلی بیٹل فیلڈ آنی ہے۔ اور نبی الاسلام کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، ان دونوں نے یعنی آپس میں یہ مشورہ کیا، باقی حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، نبی الاسلام ذرا نرم دل تھے، حضرت ابوبکر بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا، لیکن ان کے اجتہاد کو بھی غلط نہیں اس اعتبار سے کہا، اور کہا کہ اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ، بڑے سخت الفاظ ہیں، میں نے اس پہ عصمت انبیاء والے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا ہے، سورہ قتال، سورہ محمد کی آیت، اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ بال پھر اللہ نے کہا یہ اب جو فدیہ لے لیا یہ کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فتنہ تو جو ہے نا وہ ختم نہیں ابھی ہوا۔ اچھا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آ کے نا یہی آیت پڑھتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ خاتمہ نہ ہو جائے فتنے کا، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اور یہ دور ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بنو امیہ کی لڑائیوں کا۔ تو وہ شخص آ کے کہتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت آپ قتال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ فتنہ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ قرآن کا یہ حکم ہے کہ قتال جاری رکھو جب تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ بھی اس قتال میں حصہ لیں۔ تو عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ قتال کر چکے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو قتال کرتے تھے تاکہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، اور تم لوگ جو قتال کرتے ہو نا، تم لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، یہ وہ قتال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد تو صرف 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ترتیب ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں نا، ان میں قتال نہیں آتا۔ اور پھر اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا جی یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چھیڑخانی۔ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان سے غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، غزوہ احد میں وہ میدان جنگ جو چھوڑ گئے تھے۔ تو پھر وہ کہنے لگا حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں، اور جو تم جس جگہ پہ کھڑے ہو تمہارے پیچھے ہی تو نبی الاسلام کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے جن کے وہ شوہر تھے، تو حضرت علی کے تو کیا کہنے۔ تو وہ پھر نہ سر پھینک کے وہاں سے چلا گیا، آیا تھا وہ ایک خواہ ایک پنگا لینے کے لیے۔ اچھا، اس کا ایک طریق بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے، وہ آیا ہوا تھا مصر سے، مصر کے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو پتہ نا فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص نے کیا، بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مصر کی کچھ یعنی مینجمنٹ میں ایسی کمزوری آئی کہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حضرت عثمان نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کے پھر محمد بن ابی بکر کو گورنر لگایا تھا، پھر آگے سے وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا مروان بن حکم والا۔ تو وہ بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ
مصر سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عثمان احد میں بھاگ نہیں گیا تھا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں۔ اور عثمان جو ہے وہ بدر میں بھی شامل نہیں تھا؟ ان کا ہاں۔ اور عثمان جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں وہاں پہ بھی نہیں تھے عثمان۔ تو کہتا ہے اللہ اکبر، انہی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آ، یہ تو نے مجھ سے پوچھا، میری پھکی بھی لے کے جانا جواب۔ ان کا تو نے جو پہلی بات کی نا کہ غزوہ احد میں وہ بھاگ گئے تھے، تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ رہا بدر والا معاملہ، تو وہ رسول اللہ کی اجازت سے نہیں آئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی، وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ خیر وہ اس بیماری میں فوت بھی ہو گئی، پھر حضور نے دوسری بیٹی اپنی دے دی ان کو، اسی لیے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، ان کو بدری صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، اور بدر کے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا ہے، انشور کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ وہ بدری نہیں ہے، کیونکہ بدری صحابی ہونا تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں مراتب کیسے ہیں صحابہ کے؟ تو انہوں نے کہا سب سے افضل بدر والے ہیں اصحاب، اس کے بعد احد والے ہیں، پھر اصحاب شجرہ، اور اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے، اور اس کے بعد جو احد کے میدان میں تھے، یعنی فرشتوں کی فضیلت کی نسبت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کا کہ تیسری بات انہیں صلح حدیبیہ کی پوچھی، تو حدیبیہ کے موقع پر تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ عثمان کو تو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایلچی بنا کے بھیجا تھا مشرکین عرب کی طرف، اور بڑی حکمت تھی حضور کی، کیونکہ مشرکین عرب بنو امیہ سے تھے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، تو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ وہ مس بیہیو کریں گے، کم از کم وہ خاندانی اس چیز کا خیال رکھیں گے، پھر جو خاندان کے اندر ہی پھر پڑ جایا کرتی تھی۔ یہاں پہ مشہور ہوگی خبر کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، کیونکہ آنے میں دیری ہوگی وہ ڈسکشن کے دوران۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، سورۃ الفتح میں بھی اس کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تقریباً 1400 سے 1500 اصحاب تھے جنہوں نے موت کے اوپر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، ورنہ تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ جو گیون سرکمسٹانسز تھے ان کے اوپر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی بیعت بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ خیر اتنی دیر میں عثمان آ گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دن تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی معزز شخص نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دے دیں، تو اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بھی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنہ جب تک مٹ نہیں جاتا، دین ٹوٹل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، تو تم قتال جاری رکھو۔ اچھا عبداللہ بن عمر کی یعنی ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور دیکھیں زندہ رہے ہیں، یعنی کوئی جنگ نہیں انہوں نے چھوڑی، چاہے رومنز کے خلاف ہو، پرشین کے خلاف ہو، اور بدر میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عمر تھوڑی تھی۔ احد کے موقع پہ کہتے ہیں میری 14 سال عمر ہوگی تو مجھے شامل کر لیا گیا۔ اب مجھے بتائیں عبداللہ بن عمر اگر احد کے موقع پر 14 سال کے تھے تو حضور کی وفات کے وقت کتنے سال کے ہوئے؟ 22 سال۔ 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اور کتنی احادیث روایت کی ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو 7 صحابہ ہیں حدیثیں روایت کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، سیدہ عائشہ،
جابر بن عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں. تو اور عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے. یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے. لیکن جب مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، پھر یہ کسی جنگ میں انہوں نے اس کے بعد پھر مرتے دم تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس جنگ میں مجھے علیحدہ رہنا چاہیے. لیکن حضرت علی کے کیس میں ان سے ظاہر ہے معاملہ مس ہینڈل ہوا. وہ مجموع الزوائد کے اندر آتا ہے اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی یعنی موت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نہ کوئی نماز چھوڑنے کے اوپر، نہ کوئی نیکی کا کام چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس ہے. میں نے کوئی نیکی چھوڑی نہیں ہے. البتہ مجھے یہ افسوس رہے گا کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی جماعت کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. لیکن وہ ان کو اس وقت پتہ چلا جب یعنی پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا، کیونکہ عبداللہ بن عمر فوت ہوئے ہیں 74 ہجری میں، حضرت علی شہید ہوئے ہیں 40 ہجری میں. یعنی حضرت علی کے بعد بھی یہ آلموسٹ 34 سال زندہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت معاویہ فوت ہوئے ہیں 60 ہجری میں. حضرت معاویہ بھی گئے، اس کے بعد یزید بھی گیا، مروان بن حکم بھی مر گیا. ٹھیک ہے جی. عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور وہ بھی حجاج ابن یوسف جو عبد الملک کا گورنر تھا، وہ ان سے بڑا جیلس تھا، اس نے احرام کی حالت میں انہیں نیزہ مروایا تھا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ ان کی تیمارداری کرنے آیا بستر مرگ کے اوپر تھے یہ، اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہ چھوڑوں. تو عبداللہ بن عمر نے پھر تقیتاً بات کی. انہوں نے کہا میرا قاتل تو وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی، یعنی تم ہو میرے قاتل. تو آخری وقت میں وہ آل امیہ جن کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر جنگ کرنے کو سمجھتے تھے کہ لاس ہوگا، جب وہ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، ان کو زخم لگوایا گیا، تو اپنی بیماری کے دنوں میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا. تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو لوگ پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی حدیث کے، جب یزید کی لوگ بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے بیعت نہ توڑو، تو وہ بیچارے اس وقت سمجھا رہے تھے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھ کے توڑ رہے تھے، وہ بھی تو صحابہ تابعین نہیں تھے نا، جو عبداللہ بن عمر جن کو سمجھانے گئے تھے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو. تو آخر ان کا بھی تو کوئی موقف تھا، وہ بھی صحابہ تابعین تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت حسین کو انہوں نے اب شہید کر دیا ہے، اس کے بعد اگر ہم نے اس وقت دب کے بیعت ان لوگوں کی کر بھی لی تھی تو اب ہم کس بنیاد کے اوپر اس بیعت کو نبھائیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا. اس لیے پھر وہ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، واقعہ ہررا ہوا، پھر کعبے پہ بھی چڑھائی کی، یہ سارے معاملات ہوئے. تو یہ عبداللہ بن عمر سے چونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. باقی آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں کے لیے. یعنی اگر بیک فٹ پہ چلے جائیں پھر یہ کام نہیں کرنا. حتیٰ کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں کافر تمہیں صلح کی آفر کرے، صلح قبول کر لو. صلح کی آفر وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی تھی، یعنی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، جس طرح رومن امپائر نے کر لیا. پرشین امپائر کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ آخری وقت تک لڑتے رہے. ظاہر ہے یہ بھی بڑے جنگجو لوگ تھے، یہ انہوں نے مسلمانوں سے ہار نہیں مانی، جزیے پہ آمادہ نہیں ہوئے، تو دیکھ لیں صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے. رومن امپائر نے یہ کر لیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ہمارا آدھے سے زیادہ ملک چھن چکا ہے، شام بھی ہم سے جاتا رہا، باقی علاقے بھی چلے گئے، اور کیسرے روم جا کے قسطنطینیہ میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب جو باقی سلطنت بچ گئی ہے اس کو بچا لیں. تو حضرت عمر کی طرف انہوں نے ایلچی اپنا روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے حضرت، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو سالانہ اتنے، یعنی اگر ہماری آبادی اتنے لاکھ ہے تو فی بندے کے عوض 4 دینار کریں تو وہ آج کے اربوں ڈالرز مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا، آج کے ٹھیک ہے اربوں ڈالرز. کیونکہ وہ جو
20 دینار سونے کے ہوا کرتے تھے نا، وہ آج کا 7.5 تولے سونا بنا کرتا تھا. تو 7.5 تولے سونا اور 20 دینار، اور جہاں 20 لاکھ دینار آ رہے ہوں تو ذرا تولے آپ گننے شروع کریں، اربوں ڈالرز بنتے ہیں. تو اس عقل مندی سے انہوں نے رومن امپائر نے اپنی بچی کچی ساکھ جو ہے نا وہ رکھی، اور اسی کی اب وہ باقیات اب آپ کے پاس چند ایک عیسائیوں کے ملک ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے. بعد میں گریٹ برٹن جو ہے وہ کیوں بنا ہے؟ رومن سے ہی ٹوٹ کے وہ ایک قسم کا عیسائی تھے نا، ورنہ تو یہ بھی پرشینس کی طرح اسی وقت اس طریقے سے ختم ہو جاتے. صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی رہی ہیں کتنے 100 سال تک یروشلم کی وجہ سے، رومنز کے ساتھ ہی رہی ہیں نا، کیونکہ یروشلم مسلمانوں کے پاس تھا. وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ معاذ اللہ کعبے پہ حملہ کر لے تو مسلمان کو چین سے بیٹھیں گے، وہ تو جب تک کعبہ واپس نہیں لیں گے. تو ظاہر یروشلم وہ عیسائی سمجھتے تھے ہماری متبرک جگہ ہے، مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم یہ لیں گے. انہوں نے ایک دو دفعہ کوشش کی بیچ میں لینے کی، وہ پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے فتح کر لیا. ٹھیک ہے، اور پھر تو سلطنت عثمانیہ ہی پھر رہی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے 1917 تک، 1917 تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا یروشلم. بڑی بڑی انہوں نے رشوتیں لگائی ہیں. سلطنت عثمانیہ کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ یعنی یروشلم کے اوپر دوبارہ سے اپنا قبضہ کر سکے. تو مسلمانوں نے اس کی، چونکہ مسلمان تینوں جگہ کو اپنا حرم سمجھتے ہیں، بیت اللہ کو، مسجد اقصیٰ کو اور مسجد نبوی شریف کو. تو وہ اس وقت جب یہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمان جنگ ہار گئے، یعنی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، پھر یہ 40 کے قریب ملک بنے، 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی. میڈیٹرینین سی کے سارے طرف، ایشیا والا حصہ بھی، یورپ والا حصہ بھی، سب سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا. پھر 1923 میں ایک معاہدہ لکھا گیا جو اب 2023 میں ختم ہونا ہے. اس کے بعد ٹرکی جو ہے وہ اپنا تیل بھی نکال سکتا ہے، اور وہ جو قسطنطینیہ کی جو استنبول کی گزرگاہ ہے وہاں سے وہ ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے. ابھی تو اس کو عالمی گزرگاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اربوں ڈالرز اس سے کما سکتا ہے وہ. تو وہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغرل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے، میں تو ویسے بڑا حیران ہوں یہ جرأت کی کس طرح انہوں نے، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے اندر انہوں نے یہی تو دکھایا کہ سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے بننا شروع ہوئی ہے. جب رومنز کے ساتھ صلیبی جنگیں بھی تھی، تاتاری بھی مسلمانوں پہ مسلط تھے، اور پھر اس دوران اس طریقے سے مسلمان نکلتے ہیں اور پھر وہ 3 براعظموں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں گریجولی. ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تو 200-300 سال لگے ہیں. حتیٰ کہ قسطنطینیہ جو تھا، استنبول جس کو بعد میں نام دیا گیا، وہ سلطنت عثمانیہ کے ہی ایک 5ویں یا 6ٹھے بادشاہ تھے سلطان محمد فاتح. تو 9ویں صدی ہجری میں انہوں نے وہ فتح کیا تھا. تو یعنی یہ ارطغرل کی اولاد میں سے ہی تھے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی پہ نہیں اترتا تو آپ لوگوں نے زیادتی پہ قائم نہیں رہنا، آپ نے معافی کی روش اختیار کرنی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. یعنی حرمت والے مہینے 4 تھے آپ کو پتہ ہے نا، جن میں جنگ بنا تھی. کون سے؟ 3 کنزیکٹیو تھے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. اس میں کافر بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے. کبھی کرنی پڑتی تھی تو ہوشیاری یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس دفعہ محرم جو ہے نا وہ چلا گیا ہے رمضان کی جگہ پہ، تو وہ پھر جس کو کہتے ہیں کتا لال کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی برکت سے اس کو آپ کے آخری حج کے موقع پہ وہ اتنی دفعہ وہ الٹریشن پرفارم ہوئی کہ وہ اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، اب کوئی ان کو چینج نہیں کرے گا. سورہ توبہ میں بھی 4 مہینوں کا ذکر موجود ہے. تو اگر حرمت والے مہینے میں بھی کافر جنگ کرے نا، پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے شریف بن کے ہی رہنا، نہیں، جنگ کرو گے. والحرمات قصاص، اور
باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو چیزیں وہ اسی برابری کے مطابق ہوں گی، جیسے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس پر اتنا ہی معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے، یعنی اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھنا اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی میدان جنگ میں بھی تقوی کی روش نہیں چھوڑنی ہے، ورنہ اللہ کی تائید اٹھ جائے گی تم سے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت پھینکو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے جو اس سے پیچھے اسی آیت میں ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو۔ مراد کیا؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے بینک میں سٹور ہو رہا ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے، یہاں تو آیا انفاق سبیل اللہ پہ، ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ سگریٹ بھی اس میں آئے گا، نشہ بھی اس میں آئے گا، خودکشی بھی اس میں آئے گا، اور جان بوجھ کے میدان جنگ میں کودنا جو جنگ کہیں بنتی نہیں ہے وہ بھی اس میں آئے گا، خودکش حملہ بھی اس میں آئے گا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگرچہ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، آخرت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ بھی تیرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 اس کی قبر تک جا کے واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے مال اور رشتہ دار یہ قبر سے باہر باہر رہ جاتے ہیں۔ مال قبر تک جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بہترین سی گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں جا کے اتار دیں، رشتہ دار بھی وہاں تک اتار دیں، لیکن قبر کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، قبر کے باہر باہر رہے گا۔ مال لگ سکتا ہے قبر کے باہر، خوبصورت قبر بن جائے، ماربل لگ جائیں اس کے اوپر، بڑی مہنگی والی گھاس، آپ ذرا اسلام آباد کے قبرستان میں جا کے دیکھیں، دل خوش ہو جاتا ہے قبریں دیکھ کے، یقین کریں، نہیں سونی ہیں قبریں نے، لیکن وہ باہر ہی سونی ہیں، اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین ثم آمین۔ تو جو کچھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا وہ باہر والے حصے میں کر سکتے ہیں، اندر نہیں۔ فرمایا 3 دوست ہیں، 2 باہر ہی رہ جائیں گے، مال اور رشتہ دار، اور اندر ایک ہی جائے گا، اعمال۔ پھر بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو بری میت کلام کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں، وہ چیخ کے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ڈر جاتی ہے نا۔ اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبر کی طرف، کیونکہ اسے تو پتہ ہے میرا انجام آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے والی ہیں۔ جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب جنتی کو رکھا جاتا ہے تو 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، لیکن وہ آپ کھود کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی،
یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سارا معاملہ ہے برزخ کا، وہ فریم آف ریفرنس ہی کچھ اور ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے، اس کا ایک وکھرا جہاں ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہے، یہ وہ والا نہیں ہے واقعی یار، اس کا وکھرا ہی جہاں ہے۔ ہمیشہ ہی جملہ غلط نہیں ہوتا، اس کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے واقعی۔ جو جنتی ہوتا ہے نا، جو اللہ رسول کو مان کے اور ان کی مان کے چلا ہوتا ہے، واقعی اس کا پھر آخرت میں وکھرا جہاں ہوتا ہے۔ دنیا میں جس دا وکھرا جہاں ہو گیا وہ مارا گیا، دنیا ہی پائی دی ہے کتابوں نے جہاں ہی رہنا ہے، اتوں باہر نہیں نکلنا۔ اگے جاؤ گے تہاڈی مرضی تے جہاں ہوگا۔ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہے، اور دنیا اگر آپ اپنی مرضی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔